وعلى آله وصحبه وعلى بیته وبارک وسلم. معزز سامعین، اللہ رب العزت کا کرم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے فضائل قرآن ہمارا مضمون چل رہا ہے، فضائل و کتاب اللہ من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے کان میں ایک حدیث پاک بھی پڑ گئی اور وہ قرآن پاک کا پڑھنے والا بن گیا، عمل کرنے والا بن گیا، تو انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک شروع کرتے ہیں. آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کاف کی پہلی 3 آیتیں پڑھے تو وہ دجال کے فتنہ سے بچایا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرماتے ہیں، اس کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ انس جنہیں 10 سال اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی. اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ہتھیلی سے نرم کوئی ریشم میرے ہاتھوں کو نہیں چھوئی. میرے ہاتھ نے کسی حضور کی ہتھیلی ریشم سے زیادہ، ریشم اور دباج سے زیادہ نرم تھی. اور حضور علیہ السلام، تھینک یو، گڈ آفٹرنون ڈیئر. حضور علیہ السلام کا پسینہ، وہ اس کی خوشبو، حضور علیہ السلام کے پسینے جیسی کسی شے کی خوشبو نہ تھی. حضور علیہ السلام کا پسینہ فرماتے ہیں جو سونگا تو آج تک کسی کستوری اور مشک کو میرے سامنے نہیں سونگا. اور حضور علیہ السلام کی ہتھیلی مبارک اتنی نرم تھی کہ میں نے ریشم کو، دیباج کو نہیں چھوا، اتنی نرم حضور علیہ السلام کی ہتھیلی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے. ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأ یاسین کاتب اللہ له بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات. رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث غریب. محنت کر رہا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے. جو شخص یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے پڑھنے کے سبب اس کے لیے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تحقیق قرأ، سبحان اللہ، قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، فلما سمعت الملائکة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین آسمان و زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے پڑھی۔ جب فرشتوں نے قرآن پاک سنا تو فرمایا، خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن پاک نازل کیا جائے گا، خوشخبری ہو ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گی۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، وعمر بن ابی خثعم الراوی یضعف، وقال محمد یعنی البخاری هو منکر الحدیث۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو حامیم الدخان پڑھے تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کو ترمذی نے نقل کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ عمر بن ابی خثعم اس حدیث کے راوی کو ضعیف کہا جاتا ہے، اور محمد یعنی بخاری نے کہا کہ وہ منکر الحدیث۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ماشاء اللہ۔ عبدالحکیم صاحب تشریف لائے، ویلکم ٹو عبدالحکیم، ویلکم ٹو انم، ویلکم ٹو ادر my dear friends, my beloved friends۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعہ کی رات کو حامیم الدخان پڑھے تو اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ اس کو ترمذی نے نقل کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اس کے راوی ہشام ابو مقدام کو ضعیف بتلایا جاتا ہے۔ ارباز بن ساریہ، ارباز نام آپ نے سنا ہوگا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی رسول ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام سونے سے پہلے وہ مبارک صورتیں پڑھتے تھے جن کے شروع میں مصبحات جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے شروع میں سبح للہ یا یسبح کے الفاظ موجود ہیں، اور فرماتے یہ پڑھنے کے بعد فرماتے اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہزاروں ان میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ اس کو ترمذی ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھینک یو، بارک اللہ بارک۔ جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخشا گیا، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس کو احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ سبحان اللہ،
اتنے لوگ اس کو نقل کر فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، اور ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ قبر ہے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ ایک انسان سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھتا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت کو مکمل کیا۔ وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس عجیب واقعے کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت گناہوں سے روکنے والی ہے اور عذاب الہی سے نجات دینے والی ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل کتاب و تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضور کبھی نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اور انس بن مالک دونوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت الارض تعدل نصف القرآن، سورت اذا زلزلت الارض نصف قرآن کے برابر ہے۔ وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اور قل هو اللہ احد تیسرا قرآن پاک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، رواہ ترمذی شریف نے اس کو روایت کیا ہے کہ کافرون بھی سورت جو ہے وہ چوتھائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سنتے ہیں، پیار کرتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں، بندہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے ماہ رمضان مبارک میں، اور اللہ اور اللہ کے رسول پاک کی یاد میں آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے اور آپ کے سارے کام دینی اور دنیاوی آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی دیر بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔